میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں جن سوالات کا جواب دینا ہے، آج پبلک ان سوالات کی تیاری نہیں، وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا، فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں، ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. یہ تو ضروری چیز ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموش رہو، کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا، حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ نماز کا. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا، تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع. اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی، تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی، وہ تو کرتے تھے. انس ابن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں یار؟ لازمی اختلاف کرتے. اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے بعد امت آگے چلے گی. جہاد وہاد بعد میں ہوگا، پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو، آگے چلو، چھوڑ دو اس کو یہیں پہ. نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی حیت، اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا، جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی، نہیں پتہ ہی کوئی نہیں، والدین کے بارے میں. کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک؟ پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے، ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے، خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے، بد اخلاق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق آدمی حدیث کا مفہوم ہے اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ڈنڈا کھینچ کے مار. کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے، مولوی ایسے. میں نے کہ ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ. پھر مجھ سے تو سنا نہیں جاتا ہے، میں 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں، کان پھٹنے ہوتے جو ہے نا گدھوں کی طرح چیخ رہے. یہ اخلاق ہے. تو اور پھر طنز بھی ہو، اس میں کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ہے نا کہ شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے آدمی. تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. یہ قرآن حدیث یہ ہر فرقے میں ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں، ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش اخلاقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے. ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے. سب سے پہلے میرے کام ہو، سب سے پہلے پیٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پیٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں پیٹرول پمپ پہ، کبھی میں بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی فوراً آگے گھس جائے گا وہ. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ، اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ. تو ایسے بھی ہیں، لیکن تو انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ پیٹرول پمپ کی لائن میں، بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ. تو خوش اخلاقی ہے. اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا. ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا.
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار. والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے، لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہوں تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، ان کا باپ ہے. والدین کا باپ نہیں ہے، اولاد ہے. اور بچوں کا کیا ہے، باپ. اور عورت کا کیا ہے، شوہر. اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے. اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا، اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑ پتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون، تیرا شوہر. اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا، ساری زندگی تیری خبر گیری تیرا شوہر کرے گا. والدین تو رخصت کر دیتے ہیں، اب ذمہ داری ختم. پوری زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے بھائی، شوہر اٹھاتا ہے. اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں، مسلمان شوہر، ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی، یورپ میں جا کے دیکھو، وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں، خوش اخلاق ہیں، ہر بات تھینک یو سے. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ درود شریف، آخر میں 11 دفعہ، تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے، درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، اور آخر میں پھر کیا کہے گا، تھینک یو کہہ کے. چل جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے. اتنے اچھے اخلاق بھائی، تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ یہ سگنیچر کر دیں، یہاں پہ آپ مستعفی ہو جائیں، آپ اتنے اچھے اخلاق. اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے، دھمکی سے شروع کریں گے بات، پہنچ جانا کل صبح 8 بجے. تو لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں بھائی آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں، بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں، لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہیں. جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا. ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے. یہ جو شریف لوگ ہیں، آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں، سارے نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن. جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا، کس کی ذمہ داری شروع، شوہر کی. اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو، اس کو لقوہ بھی ہو جائے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے کہ بے رکھو اس کو، اب یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو بھی کھلاؤں گا، اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں پہ صبر کیا کریں کہ نہیں یہ میاؤں کیوں کر رہا ہے، دھاڑ کیوں رہا ہے. جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا، اس کی برداشت کر لو بیچارے کے. تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا، ابدأ بمن تعول، فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری، تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اس کا کہاں سوال ہوگا، قبر میں سوال ہوگا. میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں، بڑے اچھے تھے، بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تو اتنی تنخواہ بچا کے کہاں رکھتا تھا، یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تو نے، ہے بھئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ. تو یہ سوال ہوگا. پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر، اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا، کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً. آنکھ سے جو نظر ہے نا، آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا. آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی، بدنظری آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے. تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان کے قدم، انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے، قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا، ہے بھائی، پٹاخوں میں، شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا، نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا، میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا. یہ سوال ہوگا. یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، حلال کمایا، یہ سوال. اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، ہم غلام ہیں اپنے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا، قبر میں اتار کے
چلا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو وہ شاعر نے کہا نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں، آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے، کوئی اور مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور مجمع یہاں بیٹھا ہوگا۔ آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ والے مولوی صاحب کر رہے ہوں گے، اور آپ جو باتیں آج سن رہے ہیں وہ اگلی نسل وہی باتیں سن رہی ہوگی۔ اور جیسے ہم بدعمل ہیں اور آپ بھی بیچارے ہم جیسے ہی معلوم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اگلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے، باتیں ہی چل رہی ہیں، عمل سے ہم سب کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ تو عقل مند وہ ہے جو جلد سے جلد توبہ کر کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے، اس میں حیرت کی بات ہے، نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے۔ علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے۔ اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے کے حساب دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کسی سے بحث کروا لو، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا نا، سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن و حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی، یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، یہ جو گچی پکڑ کے رکھیں ذرا اس کی، تاکہ جہاں سے بات چل رہی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا، درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا آئے گا؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، نا 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 نا، قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، فقہی مسائل کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں، نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں، ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو
برتری دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے. یہ عبرت کی باتیں. آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل. هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال نلیال سسرال والا خاندان لگا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں. دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو. اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے. اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے. ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے، پیسو وائس کیا ہے. تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا. نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن یہی باپ جب بیٹے کو، یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا، یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو، پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے، یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں، لا پڑھا رہے ہیں، اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 145 کیا ہوتی ہے، آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے. تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا، اس کا ایک متن ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی، رائے بھی ہوگی. بھئی یہ جو لا ہے، سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے. 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے، اس شق کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے. ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، وہ تھا. جہاں مسائل کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی، لا کی بات ہوگی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے. ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں. ابھی تو گاڑی نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ یاد رکھو، جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے. قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو یاد رکھو، یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر، اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے، پورا قرآن مراد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا، انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا. اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن، پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی. تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے. یہ غلط ہے. بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث مغلۃ الا لاہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں. فرمایا لولا اعان اللہ بمالک، اگر اللہ ہمیں امام مالک کے، وہ تابعی نہیں تھے، سوری امام لیث تبع تابعی نہیں، بھل خیر القرون میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے، محدث تھے. فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک، اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں، ہم گمراہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ آپ نے پکڑی، میں تو بھول گیا وہ کیا تھا، گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، جو واقعہ بتا رہا تھا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود
رمضان میں تم کھا سکتے ہو کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صحابی نے کیا کیا؟ رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے. اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو نبی کے پاس آ کے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں. صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے, کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے, وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی,